بیان کے بعد اوپر جائیں گے کہ گھر جائیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں حسن نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، دل بہت بے چین اور پریشان ہے کہ آپ سے کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. اگر دل کی بات کہنا چاہوں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائے، برا نہ معلوم کر لے، اور نہ کہوں تو اپنے اہل علم ہونے کی فرائض اور اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کرنے پر پکڑ کا ذریعہ ہے، پکڑ کا خدشہ ہے. تو میں ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ مذبذب ہوں. اس لیے پہلے ہی عرض کیے دیتا ہوں، آج بات تھوڑے ہٹے ہوئے انداز میں، مختلف لہجے میں، صاف صاف حقیقت کے پردوں کو فاش کرنے کے لیے کچھ کڑوی کچھ کسیلی عرض کی جائے گی. میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں، اگر کسی کو میرا کوئی جملہ کوئی بات بری لگے تو دل پہ نہ لیں، بلکہ اس کو معاف کر دے اور یہ سوچے کہ کہنے والا ہمارا ہمدرد ہے، مخلص ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے. میرے دوست بزرگوں، ماحول یہ بن گیا ہے ہمارا کہ دین کی باتوں کا جو نقصان بتایا جاتا ہے جماعتوں میں، خانقاہوں میں، وعظ و نصیحت کے ذریعے، ممبر اور محراب پر تقریروں کے ذریعے، یہ باتیں ہمارے دل کو چھوتی نہیں ہیں، اثر انداز نہیں کرتی ہے.
ایک تو دین کی بات کو سننے والے ہی کتنے رہ گئے. اگر یہ تبلیغ کی محنت نہیں ہوتی نا دوستو، ہم اور آپ یہاں نہیں ہوتے. کوئی شراب کے اڈے پر ہوتا، کوئی کلب میں ہوتا، کوئی گھٹر میں پڑا ہوا ہوتا، کوئی مندروں کی چوکھٹ پر ہوتا. یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل کا درد اور کرب تھا، جس نے پورے عالم کے اندر اثر نو پھر ایمان کو زندہ اور ایمانی زندگی کو زندہ کر دیا. تو دین کی باتیں ہمیں چھوتی نہیں ہیں، نظر انداز نہیں کر رہی ہے. کتنا بھی بڑا دین کا نقصان بتا دو، حلق سے نیچے نہیں اترتا. کتنی سارے فضائل سنا دو، مستقل ہماری مسجدوں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، گھروں میں ہمارے ہاں گھروں کے اندر بچوں کے بیچ میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، منتخب احادیث پڑھی جاتی ہے. لیکن فضائل بھی ہم کو جو ہے آمادہ نہیں کر رہے ہیں، اور دین کے نقصانات بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. تو اس حال میں کریں تو کیا کریں؟ تجربہ تو یہی کہہ رہا ہے، حالات یہی کہہ رہے ہیں کہ بولنے والا اپنا کلیجہ چیر دیتا ہے، اپنا دل کا درد جو ہے کبھی آنسوؤں کے راستے سے، کبھی زبان کے راستے سے، کبھی جذبات کے راستے سے بکھیر دیتا ہے. لیکن مجمع جہاں رہتا ہے، جس سطح پر رہتا ہے، اسی سطح پر پڑا ہوا ہے، ترقی نہیں ہو رہی. ہم ناخن کے ہوش نہیں لے رہے ہیں. اس کی دو بنیادی وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم آئندہ آنے والے حالات سے بالکل غافل اور بے خبر ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمیں آخرت کے عذاب اور حساب پر، قبر پر، جنت اور جہنم پر ہمیں اب یقین نہیں رہا. ہمیں یقین نہیں رہا. اور یہ دونوں نتیجے جو ہے کہ حالات سے بے خبر ہونا اور آئندہ آنے والے حالات میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اس سے غافل رہنا، یہ مردنی کی علامت ہے، یہ بے حسی کی علامت ہے، یہ زندہ دلی کی علامت نہیں ہے. اور آخرت کے پر یقین کا نہ ہونا اور ایمان کا کمزور ہونا، یہ اس کی دلیل ہے. اس لیے آج میں آپ کے سامنے کچھ دنیا کے نقصانات بتاتا ہوں کہ دنیا کا نقصان ہمارے سمجھ میں آتا ہے. تاجر جب صبح دکان کھولتا ہے اور رات کو جب بند کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا آج کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، روزانہ حساب کرتا ہے. اگر اس نفع میں کمی بیشی ہوتی ہے تو دل دکھتا ہے. آئندہ اس نفع کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ پلاننگ اور اسکیمیں بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا نقصان سمجھ میں آ رہا ہے اس کو، اور اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر یہی رفتار رہی تو میں آج جو کچھ پیسے میرے پاس بچے ہوئے ہیں یا تجارتی مال جو میرے پاس بچا ہوا ہے، پھر وہ بھی گھٹتے گھٹتے جو ہے میں سڑک پر آ جاؤں گا اور بھوکا مرنے لگوں گا. اس لیے وہ اس خوف سے ڈرتا ہے. ہم تنگیوں سے ڈر رہے ہیں، ہم بھوکے مرنے سے ڈر رہے ہیں.
ہم خالی جیب ہونے سے ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا اگر ایسا ہو گیا تو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے نقصان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، نہیں تیار ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے پہلا انسان اور پہلا نبی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، سفید اور کالا، اس کی بنیاد، اس کا تفرقہ، اس کا افتراق اسی دن پڑ گئی، اور اس دن سے لے کر آج تک حق اور باطل آپس میں لڑ رہے ہیں اور قیامت تک لڑتے رہیں گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو وہ وقت موعود، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت موعود نہ آ جائے جب تک پورے عالم انسانیت کے اوپر اسلام غالب نہ آ جائے۔ تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی لڑائی، ایک طرف گھمنڈ تھا علم کا، اپنی عبادت کا۔ ابلیس سید الملائکہ کہا جاتا تھا، ملائکہ کا سردار تھا اس کا لقب، لیکن گھمنڈ تھا اس کو اپنی عبادت پر، گھمنڈ تھا اس کو اپنے علم پر۔ اسی گھمنڈ نے اس کو لے ڈوبا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندے درگاہ کر دیا گیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر تواضع تھی، اعتراف تھا، تسلیم اور خم کر دینا تھا، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر فرما دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان میں حق اور باطل کی ایک لڑائی ہوئی جو حابیل اور قابیل کی شکل میں ہوئی۔ وہاں پر بھی دونوں بھائیوں میں سے ایک کو اپنے طاقت بازو پر گھمنڈ تھا، اور دوسرے والے نے اس کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے کو شہید کرا دیا، اور جو ہے یہ کہہ دیا، جس کے جملہ قرآن کے اندر ریکارڈ ہے، اگر تم مجھ کو مارنا چاہو تو مارو، لیکن میں تمہارے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اس لیے کہ تم بڑے ہو، میں چھوٹا ہوں۔ پھر آپ چلتے جائیے، جتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ حق اور باطل ہر صدی میں، ہر نبی کے دور میں آپس میں لڑے ہیں، اور اللہ نے بڑی بڑی طاقت والوں کو، بڑی بڑی تجارت والوں کو، بڑے بڑے ملک والوں کو اللہ نے نیست اور نابود کیا ہے، اور مٹھی بھر جماعت ایمان والوں کو، وفادار بندوں کو، مطیع اور شکر گزار بندوں کو اللہ نے کامیاب کیا ہے۔ یہ اب تک کی تاریخ رہی ہے۔ اللہ اس پر ہم کو یقین نصیب فرمائے۔ اس زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی وہ تلواروں کے ذریعے سے ہوتی تھی، نیزوں کے ذریعے سے ہوتی تھی، گھوڑوں پر ہوتی تھی، یا لڑ کر ہوتی تھی، دوڑ کر ہوتی تھی۔ ساری تاریخ
معلوم ہے آپ لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ، اور جو ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، یہ سب وہ زمانہ ہے۔ اس کے بعد زمانہ جیسا جیسا کروٹ لیتا رہا، سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی رہی، اس کے بعد جو ہے بندوقوں کا زمانہ آیا، بندوقیں چلنے لگی، چھوٹی رائفل، بڑی رائفل، دور کی رائفل، قریب کی رائفل، پتہ نہیں کتنی قسم کی رائفلیں موجود ہو گئی۔ اس کے بعد اور زمانہ ترقی کرتا گیا، پھر توپ اور بارود آئے۔ اس کے بعد اور زمانہ ترقی کرتا گیا، پھر میزائل آیا، بم آیا۔ تو ہر زمانے کے اندر آلات حرب جو تھے، جنگی سامان الگ الگ تھے، زمانے کے اعتبار سے تھے۔ اب آپ یہ سن لیجیے، اب بھی آپ کے اور میرے سر پر ایک جنگ تیار ہے، اور بہت خطرناک جنگ ہے، اور وہ جنگ جو ہے ہتھیاروں کی نہیں ہے، وہ جنگ جو ہے کولڈ وار ہے، وہ جنگ جو ہے کمپیوٹر کی ہے، وہ جنگ جو ہے آلات کی ہے، سائنس کی ہے۔ اس وقت جس نے وہ فنون اپنے قبضے میں کر لیے، اور جس نے بازی مار لی، اسبابی دنیا کے اعتبار سے جیت اسی کی ہونی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ جو ہمارے ملک میں اور جس ملک کا ہم میڈیا میں اس وقت اکثر نام سن رہے ہیں، فلسطین کا، حماس کا اور غزہ کا، یہ جو حالات ہے، وہاں کے حالات میں اور یہاں کے حالات میں، اور وہاں کے لوگوں کی ہمتوں میں، ان کے ایمان میں، ان کے عزم میں، ان کے ارادوں میں، ان کی جنت کے شوق میں، ان کی شہادت کا ولولہ میں، اور ہمارے یہاں کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو حال ہے، وہ اس کا کوئی، میں آپ کو سورج نہیں دکھا سکتا، کوئی آئینہ نہیں دکھا سکتا۔ ہم ان کے ان جذبات کے 16 نہیں، ہزاروں عشر عشیر کے بھی نیچے ہمارے حالات ہیں۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں، اور اتنے زیادہ ہم ہتھیار ابھی سے ڈال چکے ہیں کہ اللہ ہی اس پوری امت کی اور پوری انسانیت کی، اور خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو، میں جذبات میں کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر پورے ہندوستان کے مسلمان متحد ہو جائیں اور سب اپنے اپنے علاقے کے اندر، اپنے اپنے صوبے کے اندر آپس کے اتحاد کے ساتھ یہ طے کرے کہ کون سی ایسا فرد ہے، یا کون سے ایسی ایک جماعت ہے، یا کون سا ایسی پارٹی ہے جو موجودہ حکومت کو بے دخل کر سکتی ہے، اگلے الیکشن کے نتائج ان کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے۔ اگر ہم آگے نہیں بڑھے،
اور ہم نے جو اس ملک کے باشندے ہونے کی وجہ سے ہم نے اپنے ووٹ کے حقوق کو استعمال نہیں کیا اور یہ سوچا کہ یہاں کوئی بھی آئے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، میں بالکل صحیح کہتا ہوں، الکفر ملت واحدہ، کفر سب ملت واحدہ ہے، لیکن ایک خوبی ان کے اندر ہے کہ ایمان اور اسلام کے خلاف وہ متحد ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ خرابی ہے کہ اسلام کے مختلف شاخوں کی وجہ سے، مختلف مسلکوں کی وجہ سے، مختلف مکتب فکر کی وجہ سے ہم جمع نہیں ہوتے۔ ہماری طاقت جو ہے اس اشتراک نے ختم کر دیا ہے۔ ہم نے جو ہے خود اپنی قوم کو اپنے مسلکوں کی وجہ سے بانٹ دیا ہے، وہ ایک متحد ہو کر ہمارے سے لڑ رہی ہیں، ان کے شیڈول کلاس بھی آ گئے، ان کے جو ہے اپر کلاس بھی آ گئے، برہمن بھی آ گئے، حکمراں طبقہ بھی آ گیا، ان کی ساری تنظیمیں بھی آ گئی۔ ہمارے ساتھ بتائیے آج تک ابھی اتنا وقت گزر چکا ہے کہ 20 تاریخ کو آپ کے بمبئی میں الیکشن ہے اور 9 تاریخ سے یا 11 تاریخ سے پورے ملک کے اندر الیکشن کے جو ہے وہ دوڑ شروع ہو جائے گی۔ آپ کے پاس کوئی رپورٹ آئی کہ فلاں جو ہے علاقے کے اندر مسلکوں کا جو ہے بھید بھاؤ چھوڑ کر سب نے متحد ہو کر اور سب نے یکجٹ ہو کر جو ہے کسی خاص کو ہدف بنایا ہو، نشانہ بنایا ہو تاکہ جو ہے وہ اس مرتبہ برسر اقتدار نہ آ سکے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم اس مرتبہ کے الیکشن کے اندر چونک گئے تو یاد رکھنا ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہم کو معاف نہیں کرے گی، یاد رکھنا نہیں معاف کرے گی۔ آج ہمارے پاس ہمارے اختیارات کو استعمال کرنے کا حق موجود ہے، کل وہ نہیں رہے گا۔ آج ہم کو ہماری مسجدیں کھولنے کا، مدرسے کھولنے کا حق حاصل ہے، کل نہیں رہے گا۔ آج ہم کو دین کی شبیہ کو لے کر اور دین کی دعوت والے کام کو لے کر ہمیں اس کا حق حاصل ہے، کل وہ نہیں رہے گا۔ کل مدرسے بند ہو جائیں گے، خانقاہیں بند ہو جائیں گی، مسجدیں بند ہو جائیں گی، اذانیں بند ہو جائیں گی، تلاوت بند ہو جائیں گی۔ یہ پورا کا پورا ملک ہندو راشٹر بن جائے گا۔ پھر آپ کو جو ہے آسامیوں کی طرح جو ہے ریفیوجی کیمپ میں جانا پڑے گا یا اس ملک کو ملک بدر ہونا پڑے گا، یا پھر آپ کے پر وہ حالات آئیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جو حالات اس وقت جو ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر آئے۔ یہ ہے ہمارا نقصان دنیا کا۔ مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا جائے گا۔ آج بازاروں میں پھر کر ظالم قومیں یہ اعلان کر رہی ہے کہ ان کے مسلمانوں کی دکانوں سے خریداری مت کرو، مسلمان ملازم کو اپنی دکانوں پہ مت رکھو۔ یہ سب آج ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے مختلف صوبوں کے اندر۔ کیا ہم یوں ہی تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے؟ اس لیے کہ ہم پر نہیں پڑی ہے، ہمارے سر کے اوپر ڈنڈے نہیں پڑے اس لیے؟ بھول گئے آپ لوگ بابری مسجد کے حالات میں کیا ہوا تھا؟ کیوں ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ جب ہم کو کوئی جوتا مارے تب ہم جو ہے مسجد میں آئے؟ کیوں ہم اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ جب کوئی ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں نکالے تب ہم مسجد میں آئے؟ کیوں؟ عقل نہیں ہے آپ کے پاس، سمجھ نہیں ہے آپ کے پاس، دل نہیں ہے آپ کے پاس، جذبات کہاں چلے گئے آپ کے؟ آج کی خبر ہے، آج کی 13 لڑکیوں نے جو ہے مرتد ہو گئی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ شادی کر چکی ہے، آج کی خبر ہے۔
ہم نے کبھی سوچا تھا کہ ایک وقت بھی آئے گا امت کے اوپر کہ ایمان جیسی دولت کو ایک مسلمان لڑکی جو شریف خاندان میں پیدا ہوئی تھی، بلکہ مجھے اجازت دیجیے جو علماء کے خاندان میں پیدا ہوئی تھی، وہ ایمان چھوڑ کر کفر کے ساتھ چلی جائے گی؟ روتے ہوئے ماں باپ کو، بلکتے ہوئے ماں باپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کبھی تصور تھا آپ کو؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے صرف دعاؤں کے بلبوتے پر؟ کیا ہم کہیں گے اللہ سے اللہ ہم نے سنا تو ہم نے دعا کر لی، دعا آنسو بہا دیا؟ نہیں دوستو، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ کل اگر ان بچیوں نے ہمارا دامن پکڑ لیا اور ہم سے پوچھ لیا کہ تم گاؤں گاؤں جاتے تھے، تم گھر گھر جاتے تھے، تم دکان دکان جاتے تھے، تم لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، تم کہاں سو گئے تھے، تم ہمارے گھر کیوں نہیں آئے، ہمارے باپ سے کیوں نہیں ملے، ہمارے بھائیوں سے کیوں نہیں ملے، انہوں نے ہم کو محبت نہیں دی، جس کافر نے، جس مشرک نے ہم کو محبت دی ہم ان کے ساتھ چلے گئے اس لیے کہ ہم نہ سمجھتے، لیکن تم تو سمجھدار تھے، تمہاری تو ذمہ داری تھی آ کر ہم کو سمجھانے کی۔ میرے دوستو، سنجیدگی کو سمجھو۔ اللہ نہ کرے، 100 بار اللہ نہ کرے، 1000 اور لاکھوں بار اللہ نہ کرے، اگر یہ موجودہ حکومت دوبارہ اٹھ کر آ گئی تو آپ اس ملک کا نقشہ بدلا ہوا پائیں گے، اور آپ اور ہم کہیں پناہ، ہم کو گزری نہیں ملے گی، کہیں پناہ نہیں ملے گا۔ سارے اسکول، اسلامک اسکول سے بند ہو جائیں گے۔ کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا، میں اسپتال میں تھا، کہ یہودیوں نے کیا سازشیں بنا رکھی ہے پورے عالم کے اندر، اور وہ کن کن ملکوں میں کن کن کو استعمال کر رہے ہیں اپنے وہ تمام منصوبے کو نافذ کرنے کے لیے، جو ان کے منصوبے کی کچھ جھلک جو ہے میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھی ہے، کہ انہوں نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ہمیں فلاں فلاں ملک کے بادشاہوں کو، ان کی مملکت کے سربراہوں کو اور حکمرانوں کو ہم کو استعمال کرنا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہم کو اپنی یہ سارے ایجنڈے جو ہے پورے کرنے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جتنے ماتحت اس کے ماتحتی میں ہے اس کے لیے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کو۔ یہ عام دن نہیں ہے، یہ عام حالات نہیں ہے۔ بدلو، اپنے کو بدلو، اپنے کو بدلو۔ ہم اس وقت ایک ایسے جہادی مرحلے میں ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے جہاد کا آلہ صرف ووٹ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا کو دکھا دو کہ تم نوٹ خرچ کرو اور ہم ووٹ خرچ کریں گے، انشاءاللہ ہمارا ووٹ غالب آ کر رہے گا۔ ہمارے نوجوان بچے ذمہ داریاں لے، علاقوں کے اندر معلوم کرے کس کا بنا ہے نہیں بنا ہے، بن سکتا ہو تو بنوائیں، ایک فکر لے۔ جہاں جہاں پولنگ بوتھ ہوتے ہیں وہاں پر جا کر ذمہ داریوں کو تقسیم کر کے جو ہے کچھ جگہ پر نگرانی کریں۔ ہماری ماں بہنوں کو جو گھبرائی ہوئی ہے، دہشت میں ہے، جو کبھی زمانے تک ووٹ ڈالنے کی عادت نہیں رہی ہے ان کو،
وہ جو ہے بہت متفکر ہے، بہت پریشان ہے کہ ہم نے اپنی عمر کے اندر بہت سے الیکشن ہوئے، بہت سے، لیکن ہم کبھی گئے نہیں. آج ہم اس مرتبہ ہم سے بار بار مختلف ذرائع سے کہا جا رہا ہے جانے کے لیے، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہم کیا کریں گے، کیسے ہم جائیں گے، کون ہماری رہنمائی کرے گا. ان معذورین کی، ان مستورات کی، ان بہنوں کی اور ماں بہنوں کی رہنمائی کریے، ایک ذمہ داری سمجھیے اس کو اپنے ان بوتھ کے اوپر. میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ کس کو دیجیے ووٹ، ہمارے لیے تو سب برابر ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ جو ہے ہم کمینوں کے مقابلے میں کم کمینے کو چن لیں گے. ایک بہت بڑے اللہ والے نے جو ہے، جو ملائم سنگھ یادو چیف منسٹر بنے تھے یو پی کے، تو شروع میں جب آدمی چیف منسٹر بنتا ہے نا تو ذرا علماء کی خاطر کرتا ہے. ہم نے تو ندوے کے زمانے میں دیکھا ہے کہ اندرا گاندھی بھی آئی ہے وہاں پر، راجیو گاندھی بھی آئے ہیں، یہ راہل گاندھی بھی گئے تھے، سونیا بھی گئی تھی. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخصیت تھی، عالمی شخصیت، ان سے ملنے کے لیے. تو جب آدمی اس موقع پر ہوتا ہے، اس کو مسلمانوں کو کہ ووٹ چھیننے ہوتے تو یہ ناٹک کرتا ہے. یہ صرف اور صرف منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے. تو ملائم سنگھ یادو نے ہمارے بزرگوں میں سے کسی کو بلایا، تو وہ صاحب گئے، تو اس نے بڑی بڑی باتیں کہنا شروع کی کہ میں یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، مسلمانوں کو اتنا کام کر دوں گا. مولانا نے ساری لیکچر سن کر صرف ایک جملہ کہا، مولانا یہ ملائم جی آپ ہماری پسند نہیں ہو، آپ ہماری مجبوری ہو. آپ ہماری پسند نہیں ہو، آپ ہماری مجبوری ہو. آج ہم کس کو بھی جتائیں گے نا وہ ہماری مجبوری ہے، ان میں سے کوئی ہم کو پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب آستین کے سانپ ہے، یہ منافق ہیں، کہ ہم کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر ہمارے ہی لیے جو ہے ہمارے خلاف استعمال، ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں. ایک چیز تو یہ تم طے کرو کہ اس مرتبہ کے الیکشن کے اندر ایک ایسی فضا ہو کہ ہمارے جتنے بھی ووٹ ڈالنے والے ہیں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہو جو وہاں پر پولنگ بوتھ کے اوپر جا کر جو ہے ووٹ نہ ڈال رہا ہو. ترغیب دو، معذورین جا سکتے ہو تو انتظام کرو، رکشے کا انتظام کرو، بٹھا کے لے جاؤ. میرے دوستو یہ ایک دم ایک ایسا ایمرجنسی دور ہے، ایسا ہنگامی حال ہے کہ اس میں اپنے آرام کو اور اپنی راحت کو مت دیکھو، اس خدمت کو کر لو اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کی وجہ سے جو ہے کفر کو مغلوب کر دے اور اللہ آئندہ حق کو غالب کرنے کی شکل پیدا فرما دے. اور دوسری بات دوستو بزرگوں، دیکھو اسرائیلی بائیکاٹ کرو، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو میرے دوستو، کرو. سارے ایپس کے اوپر آ گئے ہیں کہ کون سے اسرائیلی بائیکاٹ کی پروڈکٹس ہے. ان ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو. ایک میں نے ابھی کچھ دن پہلے کسی نے مشورہ دیا، نو تھینکس کر کے جو ہے ایک ایپ ہے، نو تھینکس، میں نے ڈاؤن لوڈ کیا. اس کے بعد میں حیران رہ گیا کہ جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انڈین پروڈکٹس ہے، وہ سب کے اوپر وہ سب کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے اسرائیلی ہے، اکثر کے بارے میں. اور جو انڈین ہے وہ مشہور نہیں ہے اور اس کے بارے میں ان کو خبر نہیں ہے، جس نے ایپ بنایا ہے اس کے بارے میں کوئی ریویو نہیں آتا ہے. لیکن اکثر میں نے دیکھا، تیل کے ڈبے کو دیکھا، صابن کو دیکھا، پیسٹ کو دیکھا، ان سب کو دیکھا، اور بھی 3-4 چیزیں دیکھی، سب کے لکھا ہے کہ یہ سب اسرائیلی پروڈکٹس ہیں. کیا آج بھی ہمارے نوجوان پیپسی نہیں پی رہے ہیں؟ کیا آج بھی ہمارے نوجوان کوک اور اسپرائٹ نہیں پی رہے ہیں؟ کیا آج بھی ہمارے نوجوان جو ہے کولگیٹ ہے اور دوسرے اور ٹوتھ پیسٹ ہے استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ ببول ہم کو نہیں اچھی لگتی، دنت منجن نہیں اچھا لگتا. ہمارے ذائقے اور ہمارے منہ کے چٹکارے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ سور کی ہڈی کے اندر ڈالے ہوئے پیسٹ ہم کو پسند لگتے ہیں. سور کی ہڈی کو پیس کر فلیور بنا کر پیش کرنے والے کے پیسٹ ہم کو اچھے لگتے ہیں. لیکن سادگی کے ساتھ مسواک ٹوتھ پیسٹ ہے، سادگی کے ساتھ دنت منجن کا ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ سب ہم کو پسند نہیں آتے ہیں. کیوں؟
इसलिए ये तो इंडियन प्रोडक्ट है। आज हमने अपने रग रग के अंदर इस्राएली प्रोडक्ट को भर दिया है और हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जबकि आज भी जितने इस्राइल की प्रोडक्ट में जिन मुल्कों के अंदर, मुझे हैरान उस वक्त हुई जब पिछली मरतबा उम्रे पर जाना हुआ तो मैंने देखा कि KFC पर, डोमिनोज पर और मैकडोनल्ड, इन तीनों के ऊपर मुसलमान उम्रा करने वालों की इतनी भीड़ कि 2-2, 2.5 घंटे लगकर उनको जो है अब सामान मिलता था। हरम के सामने बिल्कुल KFC है, दाएं तरफ जो है मैकडोनल्ड है, और हमारा आम मुसलमान हाजी और उम्रा करने वाला इसको तो समझ ही नहीं रहा है। वो ये भी नहीं समझ रहा है कि ये हलाल भी खिला रहे हैं आपको, ये हराम खिला रहे हैं। वो तो लाइन लगाकर शौक से खा रहा है, जबकि ये सारे इस्राएली कंपनियां हैं और इनका हमारे पैसों से ये हमारे खिलाफ हमको, हमारे बच्चों को और हमारे मुसलमानों को जो है ये हलाक कर रहे हैं और हम उसका जरिया बन रहे हैं, इसलिए कि हमने अभी तक इस्राएल के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट नहीं किया है। ये इस जमाने का हथियार है दोस्तों। इस जमाने में जंग इसी से जीती जाएगी। आप पत्थर मारकर जंग नहीं जीतोगे, आपको गोलियां चलाने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपको अगर जंग जीतना है तो आपको कमर तय कर लेनी पड़ेगी कि आपको इस्राएली प्रोडक्ट्स को हर हाल में जो है बैन करना है। घर में हमारी कोई इस्राएली चीज नहीं आएगी, हम बाकी और किसी बदल को जो है चुन लेंगे और हम जो है उस पर राजी रहेंगे, लेकिन हम अपनी हलाल की कमाई को जो है इस्राएल वालों को नहीं देंगे, ताकि वो हमारे उम्मत के ऊपर जो है वो जुल्म पे जुल्म करते जा सके। तो भाई करोगे? आज तकाज़ा है इसका। अगर हम सिर्फ फजाइल सुनते रहे और जो है अजाब सुनते रहे और वईदे सुनते रहे, वो गया वो जमाना नहीं है। लोगों में इसका अब शौक नहीं रहा। उनको बताओ कि तुमने अगर ये हथियार इस्तेमाल नहीं की तो तुम्हारे सामने काली दुनिया आने वाली है। जो रंगरेली की दुनिया में इस वक्त हम जी रहे हैं, उसके मुकाबले में दुनिया वो बहुत जो है खतरनाक है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अपनी आदतों को बदलो ना। क्यों हम गैर शऊरी तौर पर तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा के बजाय हम तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान में दाखिल हो रहे हैं? गैर शऊरी तौर पर हुक्म तो दिया गया था नेकी और तकवे में ताउन करने के लिए, लेकिन हम गैर शऊरी तौर पर बिर और तकवे के बजाय जो है इस्म और उद्वान में हम जो है ताउन कर रहे हैं, गुनाहों में ताउन कर रहे हैं और उनकी दुश्मनी में हम भी मजीद उनको साथ दे रहे हैं। क्या ये गुनाह कबीरा ये नहीं है? क्या कल पूछ नहीं होगी हमारी? इसलिए अल्लाह के बंदो, अपनी आदतों बदलो। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो अल्लाह के बंदे जिन्होंने अब तक मुकम्मल फैसला नहीं किया है सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपने चेहरे को बनाने का, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर मेरे बस में होता तो मैं आपके एक एक के पैर पकड़ कर कहता, सुन्नत और शरीयत वाला चेहरा बना लो। आपको ये भूल गए आप लोग भोपाल के उस कांड को, गैस के जो कांड हुआ था भोपाल के अंदर कई साल पहले। हमारी मुसलमान औरतें उस माशरे में रह रहकर जो सिंदूर लगाने लगती थी, टिका लगाती थी, साड़ियां पहनती थी, जब गैस का कांड हुआ है और लाखों की लाशें निकली है, तो उसमें हजारों मुसलमान सिर्फ उस जाहिरी हुलिये की वजह से ये समझ करके ये हिंदू है, उनको जो है दुनिया ही के अंदर जला दिया गया, दुनिया ही के अंदर जला दिया गया। उस वक्त
भोपाल के बहुत बड़े मुफ्ती शख्स, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने खुद बयान जारी किया था और कि जो है मैं हैरान हूं, मुझे नहीं मालूम था माशरे का ये हाल कि हमारी मुसलमान बहनें इस गैर मुस्लिम माशरे के अंदर इतनी जम हो गई थी कि उनके जैसा टीका लगाना, उनके जैसे सिंदूर लगाना और उनकी जैसे साड़ी पहनना, वो सब के सब गैर मुस्लिम समझ कर, वो हालात ऐसे थे, करोड़ों लाशें पड़ी हुई थी, कोई मौका नहीं था देखने का और कोई मौका नहीं था समझने का ये कौन है या कौन नहीं है। वो मुसलमान औरतें जो साड़ियों में थी, उनको भी जो है दुनिया ही में अल्लाह ने जहन्नम में भेज दिया, और वो मुसलमान लड़के और वो मुसलमान मर्द जिनके चेहरे के ऊपर दाढ़ियां नहीं थे, उनको हिंदू समझकर उनको भी जहन्नम में भेज दिया गया, दुनिया ही में उनको जला दिया गया। भूल गए आप ये काम? अल्लाह के बंदो, दाढ़ी क्यों नहीं रख रहे हो? क्या तकलीफ है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत से ज्यादा प्यारी है तुम्हारी सूरत? दुनिया में ये लोग तुमको नहीं पहचानते हैं, ये कह करके ये मुसलमान नहीं है, हिंदू है। कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने रहोगे, अल्लाह के रसूल के सामने के जाओगे और बगैर दाढ़ी के जाओगे, अल्लाह के रसूल भी कह देंगे ये मेरा नहीं है, मैं इसका नहीं हूं, इसलिए कि इसके चेहरे पर मेरी सुन्नत नहीं है। पर कब हमारे जज्बात मोहब्बत के जागेंगे? क्या हम तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं अल्लाह के रसूल को, और क्या हम तकलीफ नहीं दे रहे हैं? मुझे कोई बताए खड़े होकर कि मैं दाढ़ी न रखने की मेरी ये वजूहात है, मैं दूंगा उसको जवाब। अल्लाह के बंदो, दाढ़ी रखो, अपनी सुन्नत और शरीयत के मुताबिक अपना हुलिया बनाओ, खौफ मत खाओ। एक नौजवान बच्चा है, कुछ दिन पहले, 5 दिन पहले, जब अस्पताल से जाने से पहले मुझसे तन्हाई में मिला कि मेरा सफर है फैमिली के साथ, बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट है। माशाल्लाह शरीर दाढ़ी है। मैंने इसका 2 बात किया, पूछा था रेल में नमाज कैसे पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, या सारी नमाजें छोड़कर घर जाके पढ़ूं। मैंने कहा कि तुम मुसलमान लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो? लगे हाँ लग रहा हूँ, इसीलिए तो डर रहा हूँ कि हालात कुछ बीच में आए थे ना, ट्रेन के अंदर कुछ वाकयात हुए थे, कुछ मुसलमानों को जो है उनको शनाख्त की वजह से उनको जो है पुलिस वालों ने और दूसरे लोगों ने जो है हलाक कर दिया था। उनको तो शहादत मिलनी थी। याद रखना दोस्तों बुजुर्गों, हम चित भी हमारी है और पट भी हमारी है। हाँ, ये हमेशा याद रखना, चित भी हमारी है और पट भी हमारी है। तो मैंने कहा सदका करके निकलो, दुआओं का एहतमाम करके निकलो, और पूरी नमाज ट्रेन के अंदर पढ़ो। स्टेशन पे उतर के मत पढ़ना, वहीं पर अपने जगह बनाकर पढ़ लेना, और मुख्तसर नमाज पढ़ना, अजान देकर नहीं पढ़ना। वरना कि ज़माना था, हम जमातों में गए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह अजान देकर नमाज पढ़ा करते थे। उस वक्त मुल्क के हालात नहीं थे, ये तासुब नहीं था, ये नफरतें नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए। अजान मत देना, अपनी मुख्तसर सी नमाज पढ़ना और सफ़र कर लो, अल्लाह का नाम लेके सदका करके जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में फ़ोन आया उसका, अल्लाह का शुक्र है आफियत के साथ फैमिली के साथ पहुंच गया। अब यूपी का सफ़र 24 घंटे से ही ज़्यादा होता है आजकल। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, सिर्फ इस वजह से कि हमारे साथ दाढ़ी की वजह से हम पहचान लिए जाएंगे, हम दाढ़ी की वजह से जो है पकड़ लिए जाएंगे और हमको जो है मार दिया जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, अगर ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर अगर आपको मारा गया है तो आपका जन्नती होना पक्का है, फिर कोई आपको जन्नत में जाने से नहीं रुकेगा। और आज भी आप अपने माँ बाप, आप अपने बच्चों के कफील नहीं हो, आपके और आपके खानदान के और आपके बच्चों का कफील सिर्फ अल्लाह है। आप क्या समझते हो कि आप रिस्क कमा रहे हो और आपके कमाने पर आपके बच्चे पल रहे हैं? दिखा सकते हैं आपको कितने घरों के अंदर जो है मर्द का वजूद ही नहीं है, ढल पड़ रहे हैं। हम रहे तब भी रज़ाक अल्लाह है और हम न रहे तब भी रज़ाक अल्लाह है। मत खौफ खाओ, मत डरो।
اگر اللہ نے اسی راستے سے شہادت لکھی ہے تو بہت سستا سودا ہے، بہت سستا سودا ہے دوستو۔ لیکن مسنون دعاؤں کا اہتمام، صدقے کا اہتمام الحمدللہ روزانہ کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں ایک ڈبہ بناؤ۔ دیکھو سن لو، میں عملی بات کہتا ہوں، میں آج جذباتی بات جو ہے فضائل والی بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں۔ اپنے گھر میں ایک ڈبہ بناؤ جس کی جو حیثیت ہے روزانہ 10 روپے کی ہو۔ اگر گھر میں 3 آدمی، 4 آدمی، 5 آدمی کما رہے ہیں تو روزانہ ان ہر ایک کی طرف سے 10 روپیہ اس ڈبے میں ڈالو۔ 2 آدمی کما رہے ہیں 20 روپے ڈالو، 1 آدمی کما رہا ہے 10 روپے ڈالو۔ اس طرح جو ہے ڈبے کو گھر میں بناؤ، خود بناؤ، آپ کو بازار میں جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ڈبہ پلاسٹک کا گھر میں لے لو، ماشاءاللہ ہماری عورتوں کے پاس تو بہت سے ڈبے پڑے رہتے ہیں، بیچاری خالی کرنے کے چکر میں رہی کہ کہاں بھیجے، اس لیے کہ جس ہوٹل سے منگایا ڈبہ چلا آیا، جس ہوٹل سے منگایا وہاں سے ڈبہ چلا آیا، پریشان ہے ڈبے جمع کر کے۔ 10 روپے ڈالو، جمع کرو، اور جمع کر کے پھر مشورہ کرو کہ میرے پاس اتنے جمع ہو گئے ہیں، اب اس کا میں کیا کروں۔ دیکھیے اللہ ایسے راستے کھولے گا، اور اللہ آپ کے یہ حلال کمائی کے پیسے ایسوں کے پاس جائیں گے، اور ایسی کوئی ضرورت پوری ہوگی، پھر ان کے دل سے جو دعا نکلے گی نا، اللہ آپ کو دنیا بھی خوب دے گا اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں سب نے صدقہ فطر ادا کر دیا، بہت ہو گیا، ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی، بہت ہو گیا، ہو گئی غریبوں کے ساتھ ہمدردی، ہو گئی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمدردی، ہو گئی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی۔ نہیں دوستو، یہ تو وہ آپ نے کیا جو آپ کے اوپر فرض تھا۔ آپ نے زکوٰۃ دے کر کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے صدقے فطر نکال کر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو حکم تھا، آپ کو کرنا ہی تھا۔ وہ مال جو آپ اپنی خواہشات پر خرچ کر رہے ہو، وہ مال جو اپنے نخروں پہ خرچ کر رہے ہو، وہ مال جو آپ اپنی سیٹنگ اور شوٹنگ پہ خرچ کر رہے ہو، وہ مال جو آپ اپنے موبائل پہ خرچ کر رہے ہو، اور وہ مال جو اپنے گھر کو سجانے پر جو خرچ کر رہے ہو، اس مال میں سے مال نکالو، اس میں سے پیسہ نکالو، اس کو ڈبے میں جمع کرو اور ڈبہ کر کے لاؤ۔ پھر بتائیں گے ہم آپ کو کہ اس مال کو آپ کو بہتر سے بہتر کہاں آپ کو ڈالنا ہے، تاکہ جو ہے آپ کو ایک نیکی کی بجائے لاکھوں نیکی ملے۔ فرق ہے، میں نے ایک مرتبہ بیان سنا تھا حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کا، انہوں نے مثال دی تھی بیان کے اندر کہ ایک آدمی ایک گلاس پانی پلاتا ہے ایک عام مسلمان کو، ثواب ہے۔ ایک آدمی وہی گلاس کا پانی پلاتا ہے کسی دیندار مسلمان کو، ایک عام مسلمان، ایک دیندار مسلمان، فرمایا دونوں کے ثواب میں فرق ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی پانی پلاتا ہے، اتنا ہی پانی پلاتا ہے کسی عالم کو، فرمایا درجہ بڑھ گیا۔ پھر ایک آدمی پانی پلاتا ہے ایک گلاس کسی اللہ والے کو، فرمایا عمل ایک ہی ہے لیکن افراد کے اعتبار سے، سامنے والے کے اعتبار سے اس کی قیمت بڑھتی چلی گئی۔ آپ پیسہ جمع کرو نا، ہم آپ کو آپ سے بہترین وہ راستہ بتائیں گے جس راستے میں آپ کو ایک کا ایک نہیں ملے گا، ایک کا لاکھوں ملے گا انشاءاللہ۔ 3 باتیں ہو گئی۔ ایک تو اس مرتبہ کے الیکشن میں آپ کو بھرپور محنت کرنی ہے، نوجوانوں کو خاص طور پر دیوانہ وار اسی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے مسلم ووٹ جو ہے وہ صحیح جگہ پر پڑے۔ اور اس کے بعد دوسری محنت آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ اسرائیلی پروڈکٹ کو اللہ کے واسطے بین کرو۔ اور تیسری یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے چہرے کو اور اپنی سیرت کو حضور کی سیرت بناؤ، ورنہ انہوں نے دنیا میں نہیں پہچان کر ہم کو جہنم میں اور ہمارے بھائی اور بہنوں کو جہنم رسید کیا۔ کل اللہ کے رسول نے اگر کہہ دیا کہ اس کی شکل میرے سے ملتی نہیں ہے، میں اس کو نہیں پہچانتا، تو بیٹا کہاں جاؤ گے؟ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ کون ہمارے لیے سفارش کرے گا؟ وہی تو ایک شافع ہے ہمارے جس پر امید لگی ہوئی ہے، جس سے آس جڑی ہوئی ہے، کہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے رسول میرے اور آپ کی سفارش کر دے، لیکن ہم کس منہ سے جائیں گے؟ شرعی داڑھی رکھو جو حسین بھی ہو، یہ نہیں کہ ایسی لمبی کر دی، اتنی لمبی کر دی کہ آدمی دور سے شیطان ہی لگتا ہے اور کچھ نہیں لگتا، بچہ اس کو رات میں دیکھ لے تو ڈر جائے۔
اللہ کے بندو حدود ہے، اللہ کے حکموں کو، حدیث کے حکموں کو سمجھو. یا تو اتنی چھوڑی کھسکسی رکھیں گے کہ اگر تو بغیر ٹوپی کے کھڑے ہو گئے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مسلمان ہیں، یا اتنی بڑی رکھیں گے کہ ان کو دیکھ کر ہی جو ہے سامنے ایک غیر مسلم نے، میں سچ کہتا ہوں، مجھ سے اس نے ایک ہاتھ گزر رہے تھے، ماشاءاللہ اتنی داڑھی تھی، اتنی بڑی ہوگی، اور کھچڑی تھی، لال بھی تھی، سفید بھی تھی، اور بکھری ہوئی تھی، بالکل ایک دم بکھری ہوئی. تو ایک میں تو پہچانتا نہیں اس آدمی کو، کون تھا وہ بھی نہیں پہچانتا، اور مجھ سے ایسے ایک مسلمان نے مجھ سے پوچھا، مانا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ ان کے چہرے پہ تو دیکھو، دیکھ کر ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہنے کہ آپ ان کی داڑھی دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی داڑھی ہے اور کہاں سے کہاں تک گئی ہوئی ہے. تو میں تو اس کو، میری پہلی اچانک نگاہ پڑی تو میں تو ڈر گیا. میں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تیرے سمجھنے کی چیزیں نہیں، تو جا اپنا کام کر، ورنہ تو میں نے کچھ کہہ دیا تو پھر معلوم ہو گیا ایک نیا فتنہ شروع ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، حدیث کے حکم سمجھو، صحابہ کا عمل دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے کیسی داڑھی رکھی تھی، کتنی رکھی تھی؟ عمل کرو نا، شرعی داڑھی رکھو. میرا کہنا مطلب یہ ہے، معلوم کرو نا علماء سے شرعی داڑھی کی ہوئے. یہ اپنے جو ہے گالوں کے اوپر استروں سے خون کیوں کر رہے ہو؟ کیوں اس کھسکسی داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو جو ہے اس میں بھی اور اس میں بھی شامل ہو رہے ہو؟ آج 27ویں شب ہے، مانگ لو اللہ سے توفیق اور ہمت، مانگ لو. اللہ سے مانگ لو توفیق اور ہمت. بغیر توفیق کے کوئی نہیں کر سکتا کچھ، دوستو یاد رکھنا. اللہ توفیق دیں گے تو سب آسان ہے، ہمت دیں گے تو سب آسان ہے. اور ایک آخری چیز، وہی فیشن پرستی. ٹخنوں کے نیچے پیجامہ، پینٹ، شلوار لٹکانا بند کر دو، مت پہنو دوستو. کوئی نفع نہیں ہے، کوئی نفع نہیں ہے. عزت تو اللہ دیتے ہیں. یہ کپڑوں میں عزت نہیں ہے، یہ فیشن میں عزت نہیں ہے، یہ مغربی تہذیب کی غلامی میں عزت نہیں ہے. عزت صرف اللہ کے دین میں ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. جو اس کو اپنائے گا وہ باعزت رہے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اس کو پامال کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہو اور آخرت میں کیا ہوگا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تین آیتیں ہیں، ایک ہی آیت میں 3 عذاب ہے. لا یکلمہم اللہ ان سے بات نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو بہت دردناک عذاب دیا جائے گا. کس بات پر؟ آپ پیجامہ، پینٹ، شلوار، لنگی زمین پر لٹکا رہے ہو فیشن کے لیے، مغربی تہذیب کی اتباع کے لیے، اور اپنے لیے اتنا بڑا انتظام کر رہے ہو کہ اللہ نہ دیکھے گا نہ سنے گا اور جہنم میں پھینکے گا. ارے کہاں مری گئی ہماری عقلیں بھائی، کہاں مری گئی ہے؟ ہم نے کیسا سودا کر لیا؟ دنیا کی 40-50 سال کی زندگی میں اس فیشن پرستی کو چھوڑ کر، رب کو پکڑ کر رب پرستی چھوڑ دی ہم نے، شریعت پرستی چھوڑ دی ہم نے. جو کوئی معمولی وعید ہے. لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. نہ اللہ دیکھیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ بات کریں گے، اور ان کو دردناک عذاب دیں گے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، بہت کر لیا ہم نے اور آپ نے اپنی منمانیاں اور خواہشات کی زندگی، بہت کر لیا. اب وقت ہے یو ٹرن لینے کا. اب وقت ہے اپنی زندگی کو اچانک بائی فورس جو ہے اس کو جو ہے نئی زندگی پر لانے کا.
کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت دور چلا گیا ہوں، بہت گمراہ ہو گیا ہوں، بہت فیشن پرست ہو گیا ہوں، بہت خواہش پرست ہو گیا ہوں، آج میں سب سے توبہ کر کے میں آپ کا بندہ اور آپ کے رسول کا سچا وفادار امتی بننا چاہتا ہوں۔ مانگو اللہ سے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، دین کے ساتھ زندگی رہے گی تو عافیت بھی رہے گی، اور دین والوں پر حالات آتے ہیں تو شہادت ملے گی۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ چٹ بھی اپنی ہے اور پٹ بھی اپنی ہے۔ ہاں، جس میں وہ قرآن کا ہے نا، یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون، کہ دیکھو جب جنگ ہوتی ہے نا تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، تم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس آخرت کا عقیدہ نہیں ہے اس لیے ان کی تکلیفیں جو ہے ان کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملتا، لیکن جب تم کو تکلیف ہوتی ہے نا تو تم یاد رکھو وترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہاری اس تکلیف پر تم کو جو اجر ملتا ہے جو کسی اور کو نہیں ملتا۔ اگر دینداری کی وجہ سے کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اجر ہے اس میں، شہادت ہے اس میں۔ صرف اس وجہ سے کہ ہم جو ہے شریعت کو اس ملک کے اندر نہیں اپنائیں گے، اپنے چہرے سنت کے مطابق نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ ان کا غلبہ ہے اور ان کی طاقت ہے، نہیں دوستو، یہ انتہائی درجے کی بے ایمانی ہے۔ پتہ نہیں ایمان ہے بھی یہاں کہ نکل گیا، انتہائی درجے کی بے ایمانی ہے۔ اس لیے آج کی رات میں ہر اس گناہ سے توبہ کرو۔ داڑھی کاٹنے والے، داڑھی منڈانے والے اپنے اس فعل سے اللہ سے توبہ کریں، زنا کرنے والے اپنے اس فعل سے توبہ کریں، شراب پینے والے اپنے اس فعل سے توبہ کریں، کسی کا مال کھا کر دبا کر بیٹھنے والے اس فعل سے توبہ کرے اور مال والے کو اس کا مال پہنچائے۔ بہنوں کو حق نہیں دیا ہے تو بہنوں کو حق دیجیے۔ اپنے قریب کی اور دور کے رشتہ داروں کی فکر کیجیے۔ جو گناہ آپ نے ہم نے کر رکھے ہیں ان گناہوں کی تلافی کیجیے۔ اگر مالی حقوق ہے مال ادا کیجیے یا مہلت لے لیجیے، اجازت لے لیجیے، اور اگر عرضی ہے تو جا کے معافی مانگ لیجیے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو دل دکھایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے خلاف سازش کی ہے، اللہ سے جا کے اس سے بھی معافی مانگ لیجیے کہ بھائی کہا سنا معاف کر دینا۔ تفصیل بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور سامنے والے کو تفصیل پوچھنا بھی نہیں چاہیے، آپ اتنا کہہ دیجیے کہ میرے تمہارے تعلقات رہے ہیں، مجھ سے اور تم سے آپس میں بہت سی باتیں ناگوار پیش ہوئی ہوگی، اگر جو ہے مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو اللہ واسطے معاف کر دینا۔ حضرت حامی نے یہ لکھا ہے، یہی نسخہ بتایا ہے معاف کر اپنے عرضی حقوق کو معاف کرنے کا۔ یہی بہت آسان ہے، دین شریعت بہت آسان ہے۔ بھئی مانگو گے سب گناہوں سے معافی مانگو گے نا؟ کون کون مانگیں گے ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، اے اللہ آپ دیکھ لیجئے ہم سب حق گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، اب آج ہم کو جو ہے آپ معاف ہی کر دیجئے گا۔